ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 73 ہے۔ اس سے قبل 2-3 ہفتے سے یہ عنوان چل رہا ہے کہ کیا اولیاء اللہ مرنے کے بعد فریاد رسی کر سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا وہ خبروں میں زندہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ایسے اختیارات دیا ہے جو مرنے کے بعد بھی وہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ان کی سفارش کر کے ان کی بگڑی بنا سکتے ہیں؟ اور پھر لاسٹ جو اتوار تھا اس میں یہ بات آئی تھی کہ حقیقی اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے اللہ تعالیٰ قرآن میں کن کو قرار دیا ہے اور ہم کس کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا اہم نقطہ ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج امت مسلمہ کے درمیان میں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، چونکہ یہیں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے اور لوگ اپنے حاجات اور اپنے دعائیں، اپنی جو ہے نا فریادی، یہ جو ہے بجائے اللہ تعالیٰ سے کرنے کے یہ غیر اللہ کے دروں پہ جاتے ہیں اور وہاں پر منتیں، مرادیں، اس طریقے کے کام انجام دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے آج جو سورہ حج کی آیت نمبر 73 کا انتخاب کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یا ایھا الناس، خطاب ہے تمام لوگوں سے، یعنی روئے زمین پر جو بندے بستے ہیں، بنی آدم، اس میں مسلمان نہیں بلکہ سب انسانوں کو متنبع کرتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے وہ لوگو، تمام کے تمام اچھی طرح سن لو، ضربا مثل، ایک مثال دی جا رہی ہے تمہیں، فاستمعوا لہ، تم اسے یعنی کان کھول کر سنو، غور سے سنو، جو تمثیل دی جا رہی ہے، جو مثال دی جا رہی ہے، وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر۔ اب اس میں تمام ہستیاں آ گئے ہیں، فرشتے آ گئے ہیں، اجنہ آ گئے ہیں، مخلوق آ گئی ہے، فوت شدہ، زندہ، تمام کے تمام انسانوں سے مخاطب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، ان کا کنڈیشن کیا ہے؟ یہ زندہ افراد نہیں ہے، فوت شدہ افراد ہے۔ لن یخلقوا ذبابا، ایک حقیر سی مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، ان کا کنڈیشن یہ ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے مکھی کی مثال دیا ہے کہ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی مل کر یہ جو ہے نا سب کے سب نہیں پیدا کر سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، یعنی سب کے سب اجتماع، یعنی سب کے سب مجتمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، فرشتے بھی مل جائے، اجنہ بھی مل جائے، انسان بھی مل جائے، جادوگر بھی مل جائے، جو سائنٹسٹ ہیں وہ سب مل جائے، ایک مکھی بنا کے بتا دو۔ یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ مکھی ان کے پاس سے جہاں ان کے نذرانے رکھے جاتے ہیں وہاں سے اگر کوئی حصہ اگر لے کے اڑ گئی تو یہ اس کو بھی نہیں لا سکتے، لا یستنقذوہ منہ، اس کو واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو طلب کرنے والا ہے انہیں بھی کمزور ہے، جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، آنے والا بھی کمزور ہے اور جہاں پر جا کے مانگا جا رہا ہے انہیں بھی کمزور ہے، بلکہ آنے والے سے زیادہ وہ کمزور ہے۔ اس کے تو بھی جسم میں روح ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، کچھ کر سکتا ہے یہ، بلکہ وہ ایسا ہے کہ اس کی خود نماز جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ اکٹھا ہوئے، تدفین ہو گئی، خبر میں اتار دیا گیا، ان کے لواحقین، ان کے رشتہ دار یہ
یہ کہہ کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھا کر جو ہے سو ان کی تدفین کر دو، گھر سے رخصت کر دیے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد کیا واقعی سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ہے نا یہ کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اسی قسم کی ایک آیت ہے سورہ احقاف آیت نمبر 4، قُلْ أَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے بولیے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض کہ زمین میں یہ لوگ کیا چیز پیدا کریں، ام لہم شرک فی السماوات یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، پارٹنرشپ ہے اللہ تعالیٰ سے، یا زمین میں کوئی چیز، کوئی ایک مخلوق، یہاں نہیں تو کوئی دوسرے جو ہے نا ملک میں، یعنی بے شمار جو ہے نا ترکاریاں ہیں، درخت ہے، پودے ہیں، حقیر سے حقیر مچھر ہے، مکھی ہے، بڑے سے بڑے جانور ہے، آخر یہ کون سی چیز پیدا کرے؟ کوئی ایک چیز بتاؤ مجھے بتاؤ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین میں کیا پیدا کرے، ام لہم شرک فی السماوات یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جا کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، جا کے بولیں گے، بول کے ہماری بگڑی بنا دیں گے، کیا ان کا اگریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او اثارت من علم، یا اگر کوئی ایسا علم ہے جو برسوں سے چلتے ہوئے آ رہا ہے اور یہ جو ہے نا انبیاء علیہ السلام سے ہوتے ہوئے آ رہا ہے، ہاں بھائی یہ لوگوں کا بھی کچھ حصہ ہے، یہ لوگوں یہ ان کی بھی کچھ مخلوق ہے، ایسا کچھ ہے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، دیکھیے آپ سورہ رعد آیت نمبر 16 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھو زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، اس کا رب کون ہے، اس کا پالنے والا، اس کا نگران کار، اس کا خالق، یہ کون ہے؟ زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ یہ جواب نہیں دیں گے، آپ بھی جواب دیجئے قُلِ اللَّهُ، یہ اللہ ہے، اللہ سے ہٹ کر کوئی نہیں۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو کارساز بنا رہے ہیں نا، جن کے دروں پہ جا کے تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تمہارے مددگار ہے، تمہاری بگڑی بناتے ہیں، قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم، جن کو تم پکڑ لیے ہیں، مِن دُونِهِ، اس کو چھوڑ کر، اولیاء مددگار، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، یہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یہ بلکہ یہ خود اپنے آپ کی نہ نفع یا نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ تمہاری مدد کرنا یا تمہارے کو نفع دینا یا نقصان سے بچانا تو بہت دور کی بات ہے، خود اپنی جانوں کا جو ہے یہ لوگ نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھ سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے کیا آنکھ والا اور اندھا دونوں برابر ہے؟ ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء کا خلقوا کا خلقی فتشابہ الخلق علیہم، کیا ان سے پوچھو کہ یہ تمہارے معبودان باطل بھی کوئی ایسی چیز بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں جو تم کنفیوز ہو جا رہے ہیں کہ کون سی چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور کون سی چیز غیر اللہ کی ہے؟ آخر ان سے پوچھو کہ تم آخر جو ہے ان کے پاس جا کے جو مانگ رہے ہیں تو آخر یہ لوگ کیا چیز بنائے ہیں جو تم کنفیوز ہو رہے ہیں؟ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی نہیں ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ ایکتا اور زبردست اور ہر وہ کام کرنے پر قدرت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، ارے کیا اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات بنا دیا ہے کیا وہ اس طرح ہو گیا ہے کہ کچھ چیز بھی نہ بنائے؟ تم اس کو ایسا کر دیے ہے کہ وہ بنانے والا نہیں بنانے والے کے برابر ہو گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نحل آیت 20-21، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم جا کر پکار رہے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود مخلوق ہے، اموات
اب اس وقت سب کا کنڈیشن یہ ہے کہ مردہ ہے. غیرو احیا، یہ اپنے اپنے خبروں میں زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایانا یبعثون، یہ جو لوگ فوت شدہ ہے، یہ جو خبروں میں ہیں، ان کو تمہارے آنے کی نہ اطلاع ہے نہ جانے کی کوئی خبر ہے، بلکہ ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو خود اللہ تعالیٰ بروز قیامت سور پھونکنے کے بعد کب اٹھایا جائے گا، ان کو یہ بھی علم نہیں ہے. یہ اتنے بے خبر ہے. اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یشرکون ما لا یخلقون، کیا یہ لوگ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز کو پیدا نہیں کیے ہیں. وہم یخلقون، بلکہ یہ سب کے سب اللہ کے مخلوق ہے. پھر ان کا کنڈیشن کیا ہے؟ ولا یستطیعون لہم نصرا، یہ لوگ تمہاری کوئی کسی بھی قسم کی مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسہم ینصرون، اور نہ اپنے آپ کی مدد کر لے سکتے ہیں یہ. اسی طرح دیکھیے آپ، جب یہ آیتیں پیش کی جاتی ہے تو ہمارے کو دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بھائی آپ جتنے بھی آیتیں جو سنائے ہیں وہ سب کے سب بتوں کے اوپر ہیں. یہ اکثر جو ہے نا لوگوں کا قول ہے. وہ لوگ جو خبر پرستی کے قائل ہیں، جو مرنے کے بعد نیک صالح لوگوں کے زندہ رہنے کے قائل ہیں، ان کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ یہ بتوں کے لیے ہے. میں آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 پیش کر رہا ہوں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہیں، نہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ کون ہے؟ وہ بت نہیں ہے، وہ عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح بندے ہیں میرے. فدعوہم، تم ان کو پکارو. فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ تمہاری یہ مدد کریں. یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے عباد. عبد کی جمع کیا ہے؟ عباد. عباد یعنی بندے. لہذا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بت نہیں ہے. اسی طرح سورہ کہف میں حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ بولیے کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے نیک بندوں کو کارساز بنا کر اور ان کو مدد کے لیے پکار کر کیا یہ لوگ میں سے بچ جائیں گے؟ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور یعنی یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو لوگ مدفون ہیں، جن کے مزارات ہیں، وہ زندہ ہے، خبروں میں زندہ ہے. اور دلیل جب ان سے پوچھی جاتی ہے کہ بھائی کیا دلیل ہے، تو وہ دلیل دیتے ہیں جو میں آپ کے سامنے اب پیش کر رہا ہوں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ اکثر جو ہے نا، میں بھی جب بھی کسی سے جو ہے نا اس موضوع پہ بات کیا تو بس سب سے پہلے یہی دیتے کہ بھائی اللہ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہ رہنا خبروں میں زندہ ہے، تو پھر کوئی آیت پیش کیجئے. تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں، دیکھیے آپ، یقتل قتل کیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ان کو اموات مردہ مت کرو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. ولیکن لا تشعرون، اب یہ زندگی کیسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو شعور نہیں ہے. جب تم کو نہیں معلوم ہے ان کی زندگی کیسی ہے، پھر یہ سمجھنا خبروں میں زندہ ہے. دیکھیے آپ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب یہ منافقین جنگ احد میں جب صحابہ کرام کی کثیر تعداد شہید ہو گئی تو وہ لوگ کیا کیے، ایک پبلسٹی کرے کہ اللہ کے رسول کو، صحابہ کرام کو بدنام کرنا. اس کے لیے کیا بولے؟ دیکھیے آپ، یہ بولے کہ یہ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے، ہماری اطاعت کر لیتے، جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جاتے تو نہیں، ما قتلوا ما ماتوا، نہیں مرتے تھے لوگ.
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ وہ لوگ جن کو تم مر گئے سمجھ رہے ہیں وہ مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ اب ان کی زندگی کیسی ہے؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم کو شعور نہیں ہے۔ اب اس کا ذکر وہ شعور نہیں ہے، آخر وہ کیسی زندگی ہے، وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ یہ یاد رکھیے آپ، اللہ کے راستے میں شہید ہونا ضروری ہے، اسی کو شہید بولتے ہیں، اسی کو یعنی مردہ مت کہو، انہی کے لیے ہے یہ، ہر کس و ناکس کے لیے نہیں ہے۔ چند صحابہ ہیں جن کو شہید کیا گیا، دیکھیے آپ، حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی شہید بولے نہیں بولے، حضرت عمر کو بولے ہیں، حضرت علی کو بولے ہیں، حضرت عثمان غنی کو بولے ہیں، حضرت حمزہ کو بولے ہیں۔ تو شہید وہی ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہونا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، جو یہ گمان نہیں کرنا جو اللہ کے راستے میں جا کر اپنی جان کا نذرانہ دے کر شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب وہ زندہ کہاں ہیں؟ پہلے کی آیت میں یہ بتائے تھے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم کو شعور نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ نیچے کی آیت میں آل عمران میں یہ ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ اب وہ رزق کیسا دیا جا رہا ہے، کیا ہے؟ احادیث میں اس کی جو ہے نا کچھ وضاحت آئی ہے کہ پرندوں کے خالب میں ان کی روحوں کو ڈال کر اللہ تعالیٰ جنت میں چھوڑ دیے ہیں، وہ پھلاں وغیرہ کھا رہے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوں گی تو پھر انسانی جسموں کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ وہ زندگی ہے۔ اب اس سے اگر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کی گنبد دکھ رہی ہے، جس کی خبر اونچی ہے، یہ بھی زندہ ہے، نہ ان کی انگلی کٹی، نہ گردن کٹا، نہ ان کبھی جہاد کے لیے گئے، یہ کیسا خبروں میں ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑھ کر یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اور گمراہ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون؟ جو ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکے۔ کیوں نہیں دے سکے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جب پکار رہے ہیں تو یہ مرنے والے، یہ مدفون اشخاص، ان کی دعا یعنی ان کی پکار سے غافل ہے، کنیکشن کٹ، غافل ہے۔ پھر وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب قیامت قائم ہوں گی تو کیا ہو جائیں گے؟ یہ لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی جتنی بھی جو عبادتیں جو کرے تھے نہیں، یہ سب عبادتیں ہیں یہ جو اللہ کے لیے مخصوص تھا۔ یہ دعا سب سے بڑی عبادت ہے، وہیں جا کے کر رہے ہیں۔ ہر عبادت کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں قبولیت کے لیے، وہ دعا جا کے وہاں کر رہے ہیں۔ پھر نظر و نیاز وہیں پر کر رہے ہیں۔ پھر سب سے بڑا عقیدہ تو جو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ہے، الحی القیوم، وہ ہم ان کو سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ہمارے کو دیکھ بھی رہے ہیں، یعنی گویا کہ اتنی مٹی کے اندر سے، اتنے بڑے گنبد کے کیا وہ مزار کے اوپر کی مٹی کے اوپر سے، چادر کے اوپر سے، اس کے باوجود بھی انہوں دیکھ رہے ہیں، اس لیے اتنا باادب ٹھہرتے ہیں، پیٹ بھی نہیں بتاتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جب یہ قیامت کے دن نکلیں گے تو یہ جتنے خبروں پہ آ کے یہ جتنے میلے عرس شرارہ سندل یہ جتنے کرے تھے نا، یہ سب کے سب یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے صاف انکار کریں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اے اللہ تو ہم کو موت دے دیا تھا، ہم دفن ہو گئے تھے، اب قیامت کے دن زندہ کیا، ہم اٹھ گئے ہیں، اس اثنا میں یہ لوگ کیا کرے ہیں کیا نہیں کرے ہیں نہیں جانتے۔ اب یہ جو کچھ کرے ہیں یہ قصوروار ہے۔ یہ چند آیتیں تھے جو اس بات پر ہے کہ مرنے والا انسان جو ہے وہ تا قیامت کسی کی بات نہیں سن سکتا، نہ کسی کی فریاد رسی کر سکتا، نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اور اولیاء اللہ میں سے وہ جو نیک صالح ہے وہ بھی اسی کنڈیشن میں ہے، وہ شہید نہیں ہے، اور ان کو زندہ سمجھنا گویا کہ شہیدوں کا حق ان کو دینا ہے۔ صرف شہید ہے، اور شہید بھی وہ وہاں پر زندہ ہے، کہاں پر؟ اوپر ہے، زمین کے اندر نہیں ہے۔ زمین کے اوپر جو ہے نا جو لوگ زندہ ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے نا یہ المیہ ہے۔ یہ اسی عقیدے کو کٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتائے ہیں کہ یہ تمام کے تمام مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ کہا گیا ہے اور جو کچھ سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔